سائیکالوجسٹ اس کی کاؤنسلنگ کریں، اس کو میڈیسن دیں پراپر طریقے سے، کیونکہ مرگی کے کئی اقسام جناتی دورے سے ملتی جلتی ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ واقعی ایسا ہے، جتنی سملیرٹیز نفسیات اور جادو ٹونے میں یا جنات میں ہے، اتنی سملیرٹی کسی چیز میں نہیں ہے۔ بعض اوقات دونوں چیزیں بیک وقت بھی ایک پیشنٹ میں ہوتی ہیں، اور پھر وہ چیزیں جو ہے نا وہ ان دونوں کا علاج کرنا اکٹھے ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کو میڈیسنس بھی دی جاتی ہیں، اس کا دوسرا روحانی علاج بھی ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ ان باتوں کا شکار ہوتے ہیں تو ان کے جو ہے نا وہ بجائے اس کی کہ وہ صحیح معالج کے پاس جائیں، وہ غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ کیونکہ انسان جب پریشان ہوتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی کو ڈھونڈ کے کوئی ایسا بندہ ملے جو فوراً سے اس کو ٹھیک کر دے۔ تو فوراً سے ٹھیک کرنے کے چکر میں جب وہ کسی معالج کے پاس جاتے ہیں تو وہ پھر ان کو جو ہے نا وہ مختلف تعویذ ایسی الٹی پلٹی چیزیں دیتے ہیں جن کو کچھ بھی نہیں، خود بھی نہیں آتا ہوتا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہاں پہ کرپشن اتنی زیادہ ہے کہ یہ علم کسی کے پاس ہے ہی نہیں، سب صرف اور صرف پیسہ چھاپنے کے چکر میں یہ سارے کام کرتے ہیں۔ کون کتابیں پڑھے، کس کے پاس ٹائم ہے کہ وہ کون اتنی محنتیں کریں جتنی محنتیں پہلے لوگ کیا کرتے تھے۔ آج کل تو کوئی اتنی محنت نہیں کرنا پسند کرتا، سب لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ چیزیں جو ہے نا آج کل کوئی اللہ کے قریب نہیں ہے۔ سیدھی سی جو میں آپ کو بات کہوں گی کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ کوئی ولی اللہ ہے، کوئی بہت پہنچا ہوا ہے، آپ کو علم دے رہا ہے، آپ کو غیب کی باتیں بتا رہا ہے، وہ سب کے سب شعبدہ بازی ہے۔ کسی کو غیب کا علم نہیں ہے، کسی کو غیب کا علم ہے تو وہ اپنے بارے میں کیوں نہیں بتا سکتا، اپنے لیے کیوں نہیں صحیح کر لیتا سارا کچھ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہ فرمایا کہ اے رسول ان سے کہہ دو کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو سب سے پہلے میں اپنا نفع کرتا۔ تو یہ کیسے لوگ ہیں جو یہ سمجھ جاتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان کو نفع دیں گے اور ان کے پاس غیب کا علم ہے، جی آپ کا حالات آپ کو بتا دیں گے۔ کچھ ایسا نہیں ہے، سب یہ فراڈ ہے، دھوکے بازی ہے۔ اپنے پاس سے ذہن میں آپ سوچ لیتے ہیں کہ فلاں بندہ آ رہا ہے، اس کا تھوڑا بہت پتہ وہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد باقی 10 اپنی ساتھ لگا دیں تاکہ وہ مطمئن ہو جائے کہ یہ بندہ واقعی بہت بڑا عالم ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں جنات کی طرف۔ جنات بھی جو ہے نا وہ کئی اقسام ہیں ان کی، لیکن جو مین جو قسمیں ہیں جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ رحمان میں بھی بتایا کہ جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے۔ آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مخلوق جس کو پیدا ہی آگ سے کیا گیا ہے وہ آپ کا بھلا چاہے گی؟ آگ سے تو آپ بچتے ہیں، ڈرتے ہیں، اور فوراً آپ جو ہے نا وہ جب آگ لگتی ہے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو جن جو پیدا ہی آگ سے کیے گئے ہیں وہ کیسے آپ کو فائدہ دیں گے؟ جبکہ آپ کی خصلت میں فائدہ دینا تو لکھا نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کھانا پکا لیا، ساری چیزیں کر لی، لیکن پرسنلی آپ اپنا ہاتھ آگ میں جلا سکتے ہیں؟ ہرگز بھی نہیں۔ اپنے آپ کو جسم کو جلا سکتے ہیں؟ ہرگز بھی نہیں۔ تو پھر کوئی جن جب آپ کے ساتھ اٹیچ ہے، آپ کی جسم کے ساتھ اٹیچ ہے، یا جو لوگ بعض کہتے ہیں جی ہمارے پاس 10 جنات ہیں، 100 جنات ہیں، 700 جنات نکال دیے انہوں نے، وہ 700 جنات کہاں ہیں؟ کیوں نظر نہیں آتے اور کیسے نکلتے ہیں؟ یہ سوٹے مارنے سے نہیں نکلا کرتے۔ یہ سب کے سب جاہل لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ سوٹے اور ضربے مارنے سے جن نکلتے ہیں۔ جن قدم بھی اس طرح سے نہیں جاتے۔ سوٹے اس کو بچتے ہیں جو بیچارے کا جسم ہے، اس کو نہیں بچتے جن کا جسم ہی نہیں ہے۔ اور بولے یہ کہتے ہیں جی یہ اسی لیے مار رہے ہیں، رو رہا ہے کہ جی جن جو ہے نا وہ تنگ پڑا ہوا اور نکلنا چاہ رہا ہے، اور جن جو ہے نا وہ چیخ رہا ہے۔ وہ جن نہیں چیخ رہا ہوتا، وہ بندہ جس کو سوٹے پڑ رہے ہیں وہ بیچارے کے جسم ہے، اس کو درد ہو رہی ہے، وہ چیخ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ طریقہ کار، یہ طریقہ علاج انتہائی جاہلانہ ہے، اور جہالت
کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے اس وقت. جس قدر جہالت علم روشن ہے اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے نا وہ دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی ہے، کیونکہ ہم اللہ کو یاد کرنا نہیں چاہتے. ہم شارٹ کٹس ڈھونڈ رہے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ کے ساتھ اٹیچ رہنا نہیں چاہتے. کون ہر بات سے جو ہے نا وہ ہر وقت اللہ کی فرما برداری میں لگا رہے؟ اللہ کی فرما برداری میں لگنا خاصا مشکل کام بھی ہے. اپنے نفس کو ماننا پڑتا ہے، برائیوں سے جان چھڑانی پڑتی ہے، پھر کہیں جا کے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کا ذمہ لیتا ہے اور ہمیں بچاتا ہے ہر برائی سے، بے حیائی سے اور ہر نقصان دہ چیز سے. تو اتنی پین کون اٹھائے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم چونکہ شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں، پھر ہمارا انجام کیا ہوتا ہے. اب آ جاتے ہیں جی مسلمان جن ہوتے ہیں، کافر جن ہوتے ہیں، شیاطین، ابلیس جو ہیں، ابلیس ہی کی آگے نسل ہے جو شیاطین مختلف ٹائپ کے ہوتے ہیں. عامر جن جو کہ گھروں میں رہتے ہیں، ارواح جو کہ بچوں کو ڈرواتے ہیں، شیطان اور یہ مارد جو ہے یہ طاقتور جن ہوتے ہیں، اور عفریت بہت ہی زیادہ طاقت اور خطرناک جنات ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے ان کے ساتھ جنات جو تھے وہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو بھی تعلیم دی، کیونکہ آپ جن اور انس دونوں کی طرف مبعوث کیے گئے تھے. تو جنات مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے نا، لیکن انہوں نے اپنی قوم کو جا کے بتایا کہ ہم نے قرآن ایک عجیب کتاب پڑھی ہے جو کہ ہمیں ہدایت دیتی ہے، اور ہمارے بڑے جو تھے وہ پہلے ہم بیوقوفوں کے جو تھے وہ اڈے چڑھے ہوئے تھے، حالانکہ ان کو خود کو بھی نہیں تھا علم. تو یہ بھی انسانوں کی طرح ہوتے ہیں، ان کے بھی بڑے سردار ہوتے ہیں. یہ بھی جو ہے نا وہ ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے چیز قوم بنائی ہوئی ہے جو کہ اپنی ہی قوموں میں اسی طرح سے ہیں جیسے ہم انسان اپنی قوموں میں زندگی گزارتے ہیں. تو لیکن یہ انسان کو فائدہ نہیں دے سکتے. انسان کے لیے یہ نقصان ہی کا باعث ہیں، خواہ یہ مسلمان ہوں خواہ یہ کافر ہوں. ہمیں ان سے فائدہ بہت مشکل حاصل ہے. جو لوگ ان کو رکھتے ہیں یا جن کے پاس یہ آتے ہیں وہ پھر ان کو خوش کرنے کے لیے ہر غلط حرکت کرتے ہیں، کیونکہ یہ ان کا خوش کرنا جیسے ایک کرائے پر آپ کسی کو ہائر کریں تو پھر آپ اس کے ہر روٹی پانی ہر چیز کے ذمہ دار ہوتے ہیں. اسی طرح جو جن کو رکھتا ہے وہ اس کی ہر چیز کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور جن بالکل سیم ٹو سیم اسی طرح نقصان پہنچاتا ہے جس طرح کسی نے سانپ کو پال رکھا اور کبھی بھی وہ سانپ اس کو مار ڈالے گا. تو یہ بھی ان کا حال یہی ہوتا ہے. جادوگر اور ایسے لوگ جو جنات کو رکھتے ہیں یہ بہت ٹائم ان کی فرما برداری میں، تابع داری میں ٹائم گزارتے ہیں، پھر کہیں جن ان کے کنٹرول میں آتے ہیں، بلکہ کنٹرول میں بھی نہیں آتے. جن جب اپنی منمانی کرتے ہیں پھر وہ ان کو نہیں دیکھتے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. جب نقصان پہنچانا ہو پھر جن ان کی بھی درگت بنا دیتے ہیں اور ان کو قتل کر دیتے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ ہم اول تو جنات کے ساتھ دوستی کرنے کا جن کو شوق ہوتا ہے ان کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ وہ آگ کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں، اور آگ کے ساتھ دوستی انہیں فائدہ نہیں دے گی، نقصان ہی دے گی. دوسری چیز یہ کہ آپ یہ سوچیں کہ جن آپ کو غیب کی خبریں دے گا اور آپ کو آپ کے مسئلوں کا حل دے گا اور آپ کو آپ کے کام بنائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اگر اتنا جنات کو